السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کر رہا تھا، ایک واقعہ نظر سے گزرا تو جی چاہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ خلیفہ دوم خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے تاکہ خبر گیری کیا کریں۔ ہیں تو وقت کے حاکم، خلیفہ امیر المؤمنین، لیکن اس وقت یہ رواج تھا کہ جو سردار ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، تو آپ رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں تو عمر کے رات کے وقت گشت کے کتابوں میں منقول ہیں۔ دو واقعات ہیں جن کو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، تھک کر ایک جگہ رک گئے، تو آپ نے ایک گھر کو ٹیک لگا کر تھوڑی دیر سستانا چاہا، رکنا چاہا، تو اندر سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نسوانی آواز تھی، لڑکی کی آواز تھی۔ ایک عورت اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں پتا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی والدہ، اماں جان، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، اسی لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تو بیٹی کہنے لگی اماں جان، عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ بات سنی تو آپ اس لڑکی کی اس بات سے بڑے متاثر ہوئے، اپنے غلام اسلم سے کہا اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا کہ یہ گھر کون سا ہے۔ پھر اگلے روز آپ نے فرمایا کہ اسلم جاؤ تحقیق کرو کہ وہ لڑکی کون تھی اور وہ دودھ میں پانی ملانے کا جو واقعہ ہوا، جس نے کہا وہ دودھ میں پانی ملانے کی بات کرنے والی عورت کون تھی، ان کے یہاں کوئی مرد ہے یا نہیں، تمام احوال تحقیق کر لو، اور اس بچی کا نکاح ہوا ہے نہیں یہ بھی تحقیق کر لو۔ تو اسلم گئے، انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ماں بیٹی تھی اور اس بیٹی کا نکاح نہیں ہوا تھا اور ان کے یہاں کوئی مرد نہیں تھا۔ تو آ کر تمام حالات حضرت عمر سے بیان کیے تو حضرت عمر نے اپنے اولاد کو جمع کیا اور کہنے لگے بچوں سارا واقعہ بتایا، یہ بات پیش آئی اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی نیک لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے۔ یہ تھا نکاح کا معیار کہ صحابہ کے دور میں، اللہ کے نبی کے دور میں نکاح کے لیے دینداری دیکھی جاتی تھی۔ ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا آدمی نکاح کرتا ہے چار چیزوں کی وجہ سے، لمالہا عورت کے مال کی وجہ سے، عورت کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا عورت کے حسب نسب کی وجہ سے، یا عورت کے دینداری کی وجہ سے۔ آخر میں آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نکاح کا جو معیار ہے، نہ مال ہے، نہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور نہ ہی حسب و نسب ہے۔ نکاح کا معیار دینداری ہے کہ دینداری دیکھ کر نکاح کی جائے۔ الغرض ایک بڑا لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اپنے اولاد کو بلا کر آپ نے کہا کہ تم میں سے کون نکاح کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگے میرا بھی نکاح ہو چکا ہے۔ تو حضرت عاصم، آپ کے بیٹے تھے عاصم نے کہا کہ ابا جان آپ میرا نکاح اس بچی سے کروا دیں، اس لڑکی سے کروا دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم اور اس بچی کا نکاح کروا دیا۔ ان کی اولاد میں سے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد ہیں پانچویں۔ انشاءاللہ تفصیل طلب واقعہ ان کے متعلق ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں سنیں گے۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خیمہ، بالوں کا خیمہ بنا ہوا ہے جو پہلے سے موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے تحقیق حال کے لیے وہاں جا کر پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو ایک آدمی تھا، کہنے لگا بدوی ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، میں حضرت عمر سے اپنے حالات بتا کر کچھ مدد لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، اندر سے کچھ خیمے سے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کراہنے کی آواز کیا ہے؟ تو بدوی کہنے لگا صاحب آپ اپنا کام کرو، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ بتاؤ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، امید سے ہے، اور درد ذہن کی وجہ سے کرا رہی ہے۔ تو
تو حضرت عمر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے، جا کر اپنی بیوی کلثوم سے کہنے لگے کہ اللہ کی بندی ایک نیک کام ہے، کا ایک بدوی دیہاتی عورت ہے جو درد ذہ میں ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ تو فوراً تیار ہو گئی، اور تیار بھی کیوں نہ ہوتی، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی کی نواسی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو ولادت کے لیے سامان لگتا ہے، تیل، دانے، گھی، ایک ہانڈی، یہ سامان لے لو۔ انہوں نے سامان لے لیا، لے کر جب گئے تو حضرت عمر نے کلثوم رضی اللہ عنہا کو، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو اندر بھیج دیا اور اس دیہاتی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس سے اس کے حالات پوچھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ولادت ہو گئی، ڈلیوری ہو گئی، تو اندر سے ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے آواز دی، امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو بیٹا ہوا ہے۔ جیسے یہ آواز اس دیہاتی کے کان میں پڑی، بڑا گھبرا گیا، کہہ رہے تو امیر المؤمنین ہے اور میں ان سے اس طرح پیش آ رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مبارک ہو، تمہیں بیٹا ہوا ہے، تم کل آ جانا، میں تمہارے لیے کچھ مدد کا انتظام کر دیتا ہوں۔ ان واقعات میں سبق لینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آدمی جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے، اخلاص ہر عمل میں موجود ہو، اخلاص اعمال کی جان ہے۔ رات کا وقت ہے اور وہ بچی کہہ رہی ہے، نوجوان بچی کہہ رہی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے، کہ عمر کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اللہ کو دکھانا مقصود ہے۔ اور ریا کے ذریعے سے اعمال کا اجر تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے، آدمی کو عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اب ریا کسے کہتے ہیں؟ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانا مقصود نہ ہو، یہ اخلاص ہے۔ اور اگر آدمی کی نیت اللہ سے ہٹ جائے تو یہ ریا ہے۔ ریا کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس میں اعلیٰ درجہ ریا کا یہ ہے کہ آدمی عمل اس لیے کرے تاکہ لوگ دیکھیں یا لوگ تعریف کریں یا لوگ اسے بھلا سمجھیں۔ یہ چیزیں غور کرنے کی ہیں، لوگ اسے دیکھیں، لوگ اسے بھلا سمجھیں یا اس کی تعریف کریں، یہ ریا میں داخل ہے۔ اور ریا کو شرک خفی، چھوٹا شرک کہا گیا، اسی لیے ریا سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور ریا کی دوسری صورت یہ ہے، مفسرین نے جہاں ریا کی آیتیں ہیں ان کے ضمن میں لکھا ہے کہ آدمی اگر عمل کر رہا ہے اور وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھلانا بالکل نہیں، صرف اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، لیکن اس عمل کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس تعریف سے اس کو خوشی ملے، تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آدمی اپنا پہناوا سنت کے مطابق کرے، لیکن اگر سنت کے مطابق پہناوا کرنے میں دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو یہ چیز بھی ریا میں داخل ہے۔ ریا تو بہت تفصیل طلب موضوع ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری چیز، آدمی اپنے اندر قوم کا خدمت کا جذبہ پیدا کرے کہ دیکھیں کون ہے عمر، جو بخشائے زندگی میں اللہ نے اللہ کے اپنے نبی کے ذریعے سے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، عشر مبشرہ، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن رات کے وقت ان کو ضرورت نہیں، پھر بھی رات کے وقت نکل رہے ہیں قوم کے حالات کی تحقیق کے لیے کہ کہیں کوئی مصیبت میں ہو اور کل اللہ قیامت میں مجھ سے نہ پوچھیں کہ عمر تمہیں میں نے قوم کی ذمہ داری دی تھی اور قوم کا وہ فرد تکلیف میں کیوں تھا۔ تحقیق حال کے لیے صرف گشت نہیں کر رہے بلکہ ان کی خدمت بھی کر رہے، چیزیں ڈھو رہے ہیں، وہاں ڈلیوری ہو رہی ہے، ڈلیوری کے لیے سامان لے کر گئے تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود چولہا جلایا، ہانڈی رکھی، اس میں دانے ڈالے تاکہ ڈلیوری کے بعد جو بھی کھلایا پلایا جاتا ہے وہ کر لیں۔ تو یہ قوم کے خلیفہ ہیں لیکن خود چولہا جلا رہے ہیں، خود کام کر رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ رات کے وقت کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کے لیے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے قوم کا کیا حال ہے کہ بھئی لوگ ہر چیز فریم میں آنے کے لیے کرتے ہیں کہ آدھا درجن کیلے دے رہے ہیں، 6 کیلے دے رہے ہیں، اور 12 لوگ تصویر کھنچانے کے لیے ہاتھ لگا کر کھڑے ہوئے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ 6 کیلے دے کر 12 لوگ فریم میں آ رہے، ہر آدمی کا جذبہ ہے کہ میں اچھے سے اچھے فریم میں نظر آؤں۔ کیا یہی اخلاص ہے؟ کیا یہ ریا کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں قوم کی خدمت کروں
اور وہ قوم کی خدمت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، اس میں ریا کا شائبہ تک نہ ہو۔ اور جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اسے شہرت اور مقبولیت تو دے ہی دیتے ہیں، وہ تو گوبر کی طرح ہے۔ جیسے آدمی گائے خریدتا ہے تو گائے گوبر کے لیے نہیں خریدتا، گائے تو دودھ کے لیے خریدتا ہے، لیکن گوبر تو اس کے ساتھ آنا ہی آنا ہے۔ تمہیں شہرت مقبولیت اللہ دیں گے دیں گے، تم اپنی نیت صرف اللہ کے لیے رکھو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے، عمل کرنے، اخلاص پر چلنے، صحابہ کی زندگیوں کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔